دنیا میں ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت برستی ہوئی پھر ان پر نظر بھی آتی ہے۔ اور پھر فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، آخرت میں بھی ان پر اللہ کی لعنت ہے، آخرت میں بھی وہ رحمت سے حصہ نہیں پائیں گے۔ اچھا یہاں پر دیکھیں، لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس پر اللہ کی رحمت نہ ہو، جو رحمت سے بعید ہو، جو رحمت سے محروم ہو، وہ لعنتی شخص ہوتا ہے، جس پر اللہ کی رحمت نہ ہو۔ مگر اندازہ لگائیں گستاخ رسول کتنا بڑا بدبخت ہے کہ رحمت اللہ کی اتنی وسیع سے وسیع تر ہے کہ اللہ نے اس رحمت سے شیطان مردود کو بھی حصہ دے دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ محبوب ہم نے آپ کو کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو شیطان کو حضور کی آمد سے پہلے ایک روایت میں ایک کوڑا مارا جاتا تھا یا اس کو ایک کوئی فرشتہ مکہ مارتا تھا، 24 گھنٹے اس کو تکلیف رہتی تھی، دوسرے دن پھر 24 گھنٹے کے بعد اس کو وہ درہ پڑتا تھا، تو اس کی وہ تکلیف 24 گھنٹے محسوس کرتا تھا۔ مگر جب حضور تشریف لائے تو شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اگرچہ میں شیطان ہوں، اگرچہ میں مردود ہوں، اگرچہ میں راندہ درگاہ ہوں، مگر ہوں تو میں بھی عالمین کے اندر، جہان میں تو میں بھی شامل ہوں، اور تیرا محبوب کل جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو پھر اس رحمت سے مجھے بھی حصہ عطا فرما، یہ جو روز مجھے پڑتی ہیں اس سے تو نجات مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی جب حضور کا صدقہ مانگا، رحمت طلب کی، تو اللہ نے اس کو بھی اس سے نجات عطا فرما دی۔ مگر گستاخ ایسا بدبخت ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس کے بارے میں اعلان فرما دیا ہے کہ دنیا میں بھی اس پر اللہ کی لعنت ہے، آخرت میں بھی اس پر اللہ کی لعنت ہے، وہ کبھی رحمت خداوندی کا مستحق نہیں بن سکتا۔ اور پھر آخرت میں صرف یہیں تک بات نہیں چھوڑی، فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ تو حضرات گرامی، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں جا بجا کی جا رہی ہیں، مگر یہ بات ذہن نشین رہے کہ چاند 14ویں رات کا چمک رہا ہو، آج 13ویں رات ہے، کل 14ویں ہوگی، تو آپ دیکھیں آج بھی چمک رہا ہے، کل اس سے بھی زیادہ چمک ہوگی۔ تو کوئی چاند کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے تو چاند کے نور میں کوئی فرق آئے گا؟ ہرگز نہیں۔ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے والا اس کی نورانی کرنوں کو میلا نہیں کر سکتا، ہاں وہ تھوکے گا چاند کی طرف تو وہ تھوک الٹا اسی کے منہ پر پڑے گی، اس کی نورانی کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے فرمایا سراجا منیرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چمکا دینے والا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ جو حضور کی گستاخی کرے گا تو حضور کی شانوں میں کوئی کمی نہیں آنے والی، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور کا ذکر تو بلند و بالا ہے، اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا بھی وعدہ ہے کہ جو زمانہ گزرتا جائے گا نا، حضور کی شانیں پہلے ہی بلند ہیں مگر ان کا اظہار ہوتا چلا جائے گا۔ آپ دیکھیں آج سے 5 سال پہلے چلے جائیں، 10 سال پیچھے چلے جائیں، 15 سال 20 سال مزید پیچھے جاتے جائیں نا، جتنا اہتمام آج کیا جاتا ہے پیچھے اتنا اہتمام نہیں تھا۔ جو زمانہ آگے جاتا جا رہا ہے حضور کی شانوں کا اظہار اور زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اور زیادہ اظہار ہو رہا ہے۔ شانیں تو پہلے ہی حضور کو ملی ہوئی ہیں، یہ نہیں ہے کہ شانیں مل رہی ہیں، شانوں کے مالک پہلے ہی ہیں مگر ان کا اظہار ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا اظہار ہے۔ تو حضور کی شانیں کوئی کم کرنا چاہے تو کم کر سکتا نہیں ہے، جتنی مرضی کوئی گستاخیاں کرتا پھرے، مگر بات یہاں پر ہمارے امتحان کی بھی آ جاتی ہے کہ ہم نے جو حضور کا کلمہ پڑھا ہے بس اسی لیے پڑھا ہے کہ حضور کا صدقہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، سرکار کا صدقہ اللہ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے، حضور کا صدقہ اللہ نے ہمیں عزتیں عطا فرمائی ہیں، سرکار کا صدقہ اللہ نے ہمیں یہ کوٹھی کار بنگلے عطا فرمائے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بات آتی ہے ناموس رسالت کی
حضور کی عزت پہ بات کرنے کی، سرکار کی ناموس پہ باہر نکلنے کی بات آتی ہے تو تب ہم کہتے ہیں کہ نہیں باہر نکلنا، یہ اس پر بات کرنا یہ صرف علماء کا کام ہے یا غرباء کا کام ہے؟ کیا ہم نے صرف حضور کے نام پر کھانا ہی سیکھا ہے، حضور کے نام پر لٹانا نہیں سیکھا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب حضور کی عزت کی بات آ جائے پھر ہماری عزتیں کیا ہو، ہماری اولادیں کیا ہو، ہماری جائیدادیں کیا ہو، ہمارا پیسہ کیا ہو، ہمارا کوٹھی گھر بنگلہ کیا ہو، ہمارا تن من دھن اولاد سب کچھ ایک طرف چھوڑ کر پھر حضور کی عزت کے لیے ہمیں میدان عمل میں آنا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات سے مجھے بات یاد آ گئی کہ ہم تو یہ کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ ساری کائنات یہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مگر جو حضور کی عزت کا دفاع کرتا ہے نا، پتہ ہے حضور اس کو کیا فرماتے ہیں؟ احد کا مقام تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد شریف پہ وہ گھاٹی کے اندر حضور تشریف لے گئے اور ہر طرف سے تیروں اور تلواروں کی بارشیں تھیں، ہر وار حضور کی طرف تھا، اور حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بن کے کھڑے ہوئے تھے اور تیر برسا رہے تھے کافروں پر۔ نبی کریم علیہ السلام خود ان کو تیر پکڑ پکڑ کے دیتے تھے اور فرماتے تھے ارمی یا سعد، اے سعد میرے دشمنوں کو تیر مار، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ جو حضور کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اور علماء فرماتے ہیں، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھا ہے اس بات کو کہ جو حضور کی ناموس کے لیے کام کرتا ہے، حضور کی عزت کا دفاع کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے حضور کی ذات کا دفاع کیا ہے۔ جیسے حضور نے حضرت سعد کو یہ بشارت عطا فرمائی، پھر ہر کسی کی کمر پر وہ حضور کا دست مبارک آ جاتا ہے۔ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرنا، حضور کی ناموس پہ بات کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ ایمان مکمل، حضرت سیدنا فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا ہے عمر مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، ساری تعلق داریاں ایک طرف مگر آپ کی ذات ایک طرف، ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابھی آپ کا ایمان کامل نہیں ہوا۔ پھر پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ والدین، رشتہ دار، اولاد، ماں باپ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر میں حضور سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا الآن، ہاں عمر اب تیرا ایمان کامل ہوا ہے۔ تو امیر المومنین فاروق اعظم غیظ المنافقین، جن کا درہ زمین پر پڑ جائے تو زلزلہ رک جاتا ہے، وہ ان کا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر حضور سے پیار نہ کریں۔ پھر میں اور آپ کس باغ کی مولی ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامل ایمان والے بن جائیں تو پھر اپنی جان سے بڑھ کر غیر مشروط اور لامحدود وفاداریاں حضور کی ذات کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو پھر انشاءاللہ یہ سب بحران، یہ مہنگائیاں، یہ ظالم و جابر حکومتیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جب حضور کا دین آ جائے گا نا تو پھر حق لینے کے لیے آپ کو دفتر میں نہیں جانا پڑے گا، آپ کو روڈ پہ نکل کے احتجاج نہیں کرنا پڑے گا، پھر حق جو آپ کا حق ہے وہ آپ کے دروازے تک انشاءاللہ پہنچے گا۔ جیسے فاروق اعظم کندھے پر لاد کر بوری آٹے کی اور وہ ساز و سامان کی، اور اسلم نے کہا کہ حضرت مجھے اٹھوا دیں، میں اٹھا لیتا ہوں، میں آپ کا غلام ہوں۔ آپ نے فرمایا آج تو اٹھا لے گا، کل قیامت کے دن کون اٹھائے گا؟ اس لیے میرے کندھے پہ ہی رہنے دے، آج میں اٹھا لوں گا تو پھر۔ بلکہ یہاں پہ ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ میں نے آپ کی شہادت کے بعد آپ کو خواب میں دیکھا، حضرت فاروق اعظم کو۔ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان کو پسینہ آیا ہوا تھا، سینہ آیا ہوا تھا۔ یہ حکمران غور کریں اس بات پر،
جو قوم کو لوٹ کے کھا گئے ہیں اور ملک کو دیوالیہ بنا دیا ہے. آپ سمجھیں گے شاید میں سیاسی گفتگو کر رہا ہوں، مگر یہی حضور کا دین ہے. حضور نے خود سیاست فرمائی ہے. مساق مدینہ حضور نے قائم کیا ہے، اخوات قائم کیے ہیں. مدینہ شریف میں آ کے حضور نے سیاست کی اور یہ بتایا کہ انبیاء بنی اسرائیل بھی سیاست کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی حضرت سیدنا فاروق اعظم آپ کے شہزادے فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ امیر المومنین کو پسینہ آیا ہوا ہے. تو میں نے پوچھا ابا حضور یہ پسینہ کیوں آیا ہوا ہے آپ کو؟ تو آپ نے فرمایا جس وقت میں اقتدار میں تھا، میرا دور حکومت تھا، تو اس وقت بیت المال میں جو اونٹ ہے نا، ایک اونٹ کی رسی گم ہو گئی تھی، اسی کا حساب چکا کے ابھی اللہ کی بارگاہ سے، اسی لیے مجھے پسینہ آیا ہوا ہے. وہاں تو ایک رسی کا معاملہ، ہاں تو یہاں پتہ نہیں کیا کیا ہڑپ ہو گیا، حساب و کتاب بھی کوئی نہیں ہے. اس لیے حضرات ہم ان کو لائیں آگے جو حضور کا دین لائیں. ہاں حضرت سیدنا فاروق اعظم آپ ممبر پر تھے تو آپ نے خود صحابہ سے پوچھا، فرمایا کہ اے لوگو، اگر میں کوئی خلاف شرع کام کروں، کوئی ایسا کام کروں جو خلاف شریعت ہو، جو حضور کی سنت کے موافق نہ ہو، کوئی غلط کام کروں، تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ ایک بوڑھے صحابی صف کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے صف کے نیچے سے ہی تلوار کھینچ لی، صف کے نیچے تلوار رکھی ہوئی تھی اور تلوار کھینچ لی اور فرمایا عمر اگر تو حضور کا دین صحیح نافذ نہیں کرے گا تو پھر اس تلوار سے ہم تیرا فیصلہ کریں گے، اس تلوار سے ہم تمہارا فیصلہ کریں گے. تو پھر وہ عمر ہے کہ جو پورا کرتا پہن کے، شلوار پاجامہ اور کرتا پہن کے ممبر پر آ کے کھڑا ہو جائے تو صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو جو ملا ہے اس سے پورا شلوار قمیض نہیں بنتا تھا، آپ کا کیسے بن گیا ہے؟ وہ یہاں جو احتساب مانگ لیتا ہے اس کا کل کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ گیا کہاں ہے. اس لیے ایسے لوگوں کو اوپر لائیں کہ جن سے ہم خود احتساب کر سکیں، بلکہ جو خود رات کو لیٹیں اور لیٹ کے اپنا احتساب کریں، اپنا محاسبہ کریں. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی عزت و ناموس کی خاطر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گستاخ رسول جہاں بھی ہو، وہ بارڈر کے اس پار ہو یا اس پار ہو، اس کی سزا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا. یہ حضور نے فرمایا کہ کوئی کسی بھی نبی کی گستاخی کرے، یہاں من عموم کے لیے، کسی بھی نبی کی کوئی گستاخی کرے تو اس کی سزا فاقتلوہ ہے. جو امام الانبیاء کی گستاخی کرے اس کی تو بدرجہ اولا ہے، اس کو تو حق ہی نہیں ہے زمین پر رہنے کا. تو گستاخ اس پار ہو یا اس پار ہو، اس کی سزا واجب القتل ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ان گستاخوں کو چھپنے کے لیے پھر جگہ بھی نہیں ملے گی. انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آ کر رہے گا. اللہ تعالی ہمیں حضور کی عزت و ناموس کے لیے اور حضور کے دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.